الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 30واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 تا آیت نمبر 99 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہماری محفل کو سجاتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ ناظرین کرام الحمدللہ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کی ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ ہر مرتبہ ایک مبارک فرمان ہم سمجھتے ہیں ذیل میں، آئیے آج کا فرمان سمجھتے ہیں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھنا یا سکھانا 2 اونٹنیوں سے بہتر، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر ہے۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ ظاہری بات اس زمانے میں اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا اور سواری قیمتی شے ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سیکھنا 3 سے بہتر، اور 4 سیکھنا 4 سے بہتر۔ تو جتنی آیتوں کی تعداد ہم سیکھیں گے اس کے پیرالل جتنی اونٹنیاں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بات بہتر ہوگی۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید توفیق دے، ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل رہیں، اور بصیرت القرآن اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ آج جیسے کہ عرض کیا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 تا آیت نمبر 99 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے حسب معمول سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دیگر لوگوں کے سوا ہے تو پھر آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے ان یہود کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے زندگی دی جائے 1000 برس کی، اور یہ طویل مدت تک جینا نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا تو وہ جان لے کہ بے شک انہوں نے قرآن نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مؤمنوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات، اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے لیکن نافرمان۔ ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 تا آیت نمبر 99 کا۔ حسب معمول آگے بڑھتے ہیں ترجمے کے بعد اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ربط آیات سے مراد کہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلی آیات سے ان کا تعلق کیا بنتا ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے حسد، انکار حق اور مزید نافرمانیوں کا بیان تھا۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے حسد، انکار حق اور مزید نافرمانیوں کا بیان ہے۔ ان آیات میں ان کی حب دنیا، موت سے فرار اور بغض و عناد کا تذکرہ ہے۔
گویا ناظرین کرام مسلسل ایک بیان بنی اسرائیل کے حوالے سے جاری ہے اور ان کے کرتوتوں کو، ان کے جرائم کو قرآن نے ہمارے سامنے نمایاں کیا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں؟ کون بتائے گا؟ جی، کہ وہ پہلی امت مسلمہ وہ تھے، اس کے بعد اب ہم ہیں، تو اب ہماری بھی وہی کام نہ کریں جو وہ کر چکے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب آیا کہ پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل، اب ہم مسلمان امت مسلمہ، تو ان کے کرتوت اور جرائم اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم ان حرکتوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ ان پر اللہ کا جو عذاب آیا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ان کرتوتوں کا نتیجہ اس عذاب کا مستحق ہمیں بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف کہ کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات، یہود کی دنیا پرستی اور موت سے نفرت کا تذکرہ۔ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور موت سے فرار اختیار کرنے لگے، یہ ذکر آئے گا۔ دوسری بات، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے حسد کا بیان۔ یہ ذکر تو بار بار آ رہا ہے، لیکن بار بار قرآن نے اس کو نمایاں کیا۔ تو یہ ہیں تعارف کے حوالے سے دو پہلو جن پر آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں آیات 94 تا 99، 94 تا 99 کا تجزیہ۔ ابتداً آیت نمبر 94 تا 96 کا تجزیہ ہمارے سامنے ہے۔ یہود کی حب دنیا اور موت سے فرار کا بیان، اور آیت نمبر 97 تا 99 میں یہود کا حسد کے مارے جبریل علیہ السلام پر بہتان لگانے کا ذکر ہے۔ کیا بہتان لگایا، اس کی تشریح آگے چل کر آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے ربط آیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، تعارف کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آیات کا تجزیہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں حسب معمول ایک ایک آیت پر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 94 کا 94 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 94 کا ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دیگر لوگوں کے سوا ہے تو پھر آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ آئیے ناظرین کرام تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے لکھی ہے، آخرت کا طلبگار موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، مگر ان آیات میں بیان کس کا چل رہا ہے؟ یہود کا، اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں تو آخرت کو فراموش کر دیا۔ قرآن کہہ رہے تم اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہو، یہ ذکر پہلے آیا نا، یہ کہتے تھے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں سوائے چند دن کے، یہ ان کو زعم تھا، اس گھمنڈ کے اندر مبتلا تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اچھا تم اتنے چہیتے ہو اللہ کے، اتنے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو۔ دوسری بات کیا لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں موت ہی رکاوٹ ہے۔ تو جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا، جسے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوگا، کیا وہ موت سے ڈرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ہم بھی دیکھ لیں اللہ سے محبت ہمیں ہے کہ نہیں؟ آخرت کی زندگی کو ہم ابدی اور ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہاں تو پھر موت کا کیا ڈر ہے؟ بھئی اللہ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے۔ مگر یہود کو کیا کہا گیا؟ تم اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سے تم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہو، تم اللہ کی گڈ بکس میں ہو اور تمہارے سوا باقی کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے یہود کے بارے میں آپ کے علم ہوگا، دوسرے لوگوں کو یہ جینٹائلز کہتے ہیں، جانور ان سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ تو اگر تمہیں اتنی ہی اپنی ذات کے بارے میں گھمنڈ کا معاملہ پیش آ چکا ہے تو کیوں نہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرو۔ یہ دعوت ان کو دی گئی۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اور بندہ آخرت کا طلبگار ہوگا تو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، اور اللہ سے ملاقات کا جسے شوق ہوگا وہ موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت مانگنا شروع کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ موت مانگنے کو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات کی جا رہی موت کے لیے تیار رہنے کی، جب آئے بندہ اس کے لیے تیار رہے۔ اللہ ہمیں ہماری موت کے حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 94 کے بعد اب آیت نمبر 95 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اگلی آیت کو۔ ارشاد ہوا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آئیے آیت نمبر 95 کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ
خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہود کا یہ بیان جاری ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 95۔ پہلی بات، یہود کا موت کی تمنا سے فرار، موت کی تمنا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ حرکتیں ایسی ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ لکھا ہے حب دنیا کی وجہ سے بدعمالیوں میں مبتلا تھے، حب دنیا کی وجہ سے بدعمالیوں میں مبتلا تھے، گناہوں کا وہ ڈھیر اپنے اوپر لاد چکے ہیں کہ اللہ کو فیس کرنے کو تیار نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اسی میں ڈوب کر انسان اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، آخرت کی منزل کو کھوٹا کرتا ہے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ کیوں یہ تمنا نہیں کر رہے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آج بائی لارج ہم مسلمان موت کے لیے تیار نظر آتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ مطلب ایک تو انہوں نے کچھ پریپریشن بھی نہیں کر رکھی۔ ہاں، اصل بات ہے کہ پریپریشن نہیں ہے نا بھائی۔ آدمی کسی منزل کی طرف رواں دوا ہو تو تیاری کرتا ہے نا سفر کی۔ ان کا حال کیا تھا یہود کا؟ گناہوں کا بوجھ اتنا لا چکے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہماری موت کا یقین بھی عطا فرمائے۔ کل پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے، اس بات کو سامنے رکھ کر اللہ مجھے اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ بڑی پیاری ایک حدیث اللہ نے ذہن میں اس وقت مجھے ڈالی ہے، یاد دہانی کرا دی اللہ نے، گویا کہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی۔ عقل مند کون ہے؟ آج دنیا میں عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ فراڈ کر کے کما لے، راتوں رات امیر بن جائے، ہے نا؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسے عقل مند کہہ رہے ہیں؟ جو عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقل مندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 96 کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مطالعہ کریں سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 کا۔ ارشاد ہوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آئیے ناظرین کرام ترجمہ سمجھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 کا۔ ارشاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے ان یہود کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے زندگی دی جائے 1000 برس کی، اور یہ طویل مدت تک جینا نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور تشریح کی طرف چلتے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ پہلی بات، یہود کی لمبی تمناؤں کا ذکر۔ مشرکوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ زندگی کے حوالے سے، ان کو جینے کے حوالے سے ان کو بہت مدت مل جائے۔ مشرکوں کا معاملہ کیا تھا عرب کے مشرکین کا؟ کہ ان کے ہاں برسوں سے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتابیں نہیں آئیں۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ تو نبیوں کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو زیادہ سے زیادہ طویل عمر چاہیے ہے، 1000 برس بھی جینا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 برس کی عمر دے دیا جانا بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ دوسری بات واضح لکھا ہے، مشرکین سے بڑھ کر دنیا کے حریص۔ مشرک تو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ تو اللہ کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر اس کے باوجود دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی مزید آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 96 کا مطالعہ بریک سے پہلے مکمل ہوا تھا، جہاں ذکر آیا کہ مشرکین سے بڑھ کر زندگی کے حریص بننا چاہتے ہیں یہود، 1000 برس کی عمر چاہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اتنی طویل عمر دے دیا جانا بھی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ جانا تو ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر ایک کو، تو کیوں نہ آئندہ کی آدمی فکر کر لے
کتنی طویل عمر مل جائے پھر بھی پیشی تو اللہ کے سامنے ضرور ہو کر رہے گی۔ ناظرین کرام، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ جو موضوع بھی ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، 95، 96 میں مکمل کیا، یہی بات سورۃ الجمعہ میں بھی آتی ہے۔ 28 پارے میں سورہ جمعہ میں بھی یہ تفصیل آئی ہے۔ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں تفصیل آتی ہے کہ یہ یہود سب سے بڑھ کر دنیا میں مال کے اور دولت کے حریص بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے موت کی تمنا کرو، لیکن کیوں نہیں کریں گے موت کی تمنا؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے وہ بھیج چکے ہیں۔ آئیے ناظرین اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 97 کا مطالعہ کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ ارشاد ہوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا تو وہ جان لے کہ بے شک انہوں نے قرآن نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مؤمنوں کے لیے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آئیے سب سے پہلے بات دیکھتے ہیں تشریح کے اعتبار سے یہود کی حق دشمنی کا تذکرہ، حق سے جو دشمنی انہوں نے اختیار کی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کیا حسد ہوا؟ انہیں حسد ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی۔ یہ بات تو ہم بار بار پڑھتے آ رہے نا کہ انبیاء کا طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، مگر اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ یہ حسد ان کو ہو گیا اور اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر لی۔ چنانچہ لکھا ہے حسد کے مارے جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر بیٹھے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جبرائیل نے غلطی کی ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبرائیل کو آنا تو تھا بنی اسرائیل میں کسی کے پاس، ہی چلے گئے بنی اسماعیل کے پاس، یہ غلطی جبرائیل نے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، حب دنیا کی وجہ سے آخرت کو فراموش کیا، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلائے، تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندھا ہوتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلے گیا، معاذ اللہ۔ یہ ہے تذکرہ ان کے حوالے سے۔ اور یہاں ایک اہم بات بھی آئی کہ جبرائیل نے اگر قرآن نازل کیا تو کس کے حکم سے نازل کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کہاں نازل کیا؟ رسول اللہ کے قلب مبارک پر۔ تو بتا دیا قرآن نے کہ جبرائیل بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو گویا انہوں نے جو اعتراض کیا، یہ اعتراض کس پر چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، معاذ اللہ۔ یہ ہٹ دھرمی اس قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی گویا کہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 98 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے سورہ البقرہ آیت نمبر 98۔ ارشاد ہوا، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ بہت سخت الفاظ اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے ڈیفینڈ کیا اپنے فرشتوں کو، اور اللہ نے اظہار کیا اپنے غصے کا ایسے کافروں کے خلاف۔ لکھا ہے، آئیے تشریح میں دیکھتے ہیں، اللہ کے کسی ایک فرشتے یا رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب برابر ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہود نے اعتراض کس پر کیا؟ جبرائیل پر علیہ السلام۔ اللہ نے جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا نام بھی لیا اور اپنے فرشتوں اور رسولوں کا تذکرہ بھی فرما دیا ایز اے ہول۔ اس پر ہم نے کیا لکھا؟ اللہ کے کسی ایک فرشتے یا رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کو یا فرشتے کو مقرر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جب کسی نے کسی ایک فرشتے سے دشمنی کی تو اللہ کے اس اختیار کو رد کیا نا، جس اختیار کی بنیاد پر اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، تو گویا فرشتے سے دشمنی کس سے دشمنی ہو گئی؟ اللہ سے دشمنی۔ ایک پیغمبر سے دشمنی کس سے دشمنی ہو جائے گی؟ اللہ سے دشمنی۔ اسی ذیل میں ایک اور بات،
ناظرین کرام بہت توجہ سے سنیے گا، قرآن ایک آرگینک ہول ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول ایک آرگینک ہول ہیں، ان سب کو ماننا ان ٹوٹیلٹی ضروری ہے۔ اس پر ایک بڑا قیمتی نقطہ تشریح میں آئیے دیکھیں، اللہ کے کسی ایک رسول یا حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ہے۔ اللہ کے کسی ایک رسول یا حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ہے۔ ایک فرشتے سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، ایک رسول سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، ایک رسول کا انکار اللہ کے انکار کے برابر، ایک حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کو مقرر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جس نے پیغمبر کو نہیں مانا اس نے اللہ کے اس اختیار کا انکار کیا جس اختیار کی بنیاد پر اللہ پیغمبر کو پیغمبر بنا کر بھیجتا رہا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح قرآن کے کسی ایک حکم کا کوئی انکار کر دے تو وہ گویا اللہ کی اتھارٹی کا انکار کر رہا ہے، اللہ ہی کا انکار ہو گیا، اور ایک حکم کا انکار سارے حکموں کو رد کر دینے کے مترادف ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ کی اتھارٹی کا انکار کر دیا تو اس کے سارے احکامات کو اور اس کی ذات کو بھی رد کر دیا، معاذ اللہ۔ ناظرین کرام اتنی سخت بات اللہ نے فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ کے فرشتوں، اللہ کے پیغمبروں اور جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے خلاف دشمنی کا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے ناظرین آج کی آخری آیت کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 یعنی 99۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے، سورہ البقرہ آیت نمبر 99۔ ارشاد ہوا اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات، اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے لیکن نافرمان، یا نافرمانیوں کا تذکرہ آیا یہود کے ضمن میں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نقطہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہود نے جانتے بوجھتے اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار کیا اور فاسق قرار پائے۔ جانتے بوجھتے پڑھ آئے نا، ان کی کتابوں میں بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھی، مگر جانتے بوجھتے رد کیا تو یہ فاسق یعنی نافرمان قرار پائے ہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت 94 تا 99، 94 تا 99 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ایک نقطہ قرآنی معلومات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا نقطہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ لکھا ہے تذکر کا مطلب ہے آیات قرآنی پر سادہ انداز سے غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ تذکر کا مطلب آیات قرآنی پر سادہ انداز سے غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا، جو بنیادی فہم حاصل ہوا یہ ہے تذکر، یہ نسبتاً آسان ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور اصطلاح آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر وہ اگلے ہی پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ آج تذکر، تذکر کیا ہے؟ سرسری غور و فکر کرنا، اور قرآن کے جو فیس ویلیو پر یا فیس پر کہہ لیں، جو قرآن کا میسج ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک ایٹ اے گلانس جو قرآن کا میسج ہمارے سامنے آتا ہے اس کو سمجھنا، یہ تذکر کہلاتا ہے۔ کچھ اور بھی ہے وہ آئندہ کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا جو ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سے سوالات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جی عمر آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی، آج یہ ذکر آیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے شفٹ ہو کر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی، تو اس میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر گویا اعتراض کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے وضاحت کر دیجیے۔ جی، نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، اس پر اعتراض ہوا، اس حوالے سے کچھ اور وضاحت۔ غالباً شاید آپ کے دل میں یہ بات ہو کچھ آج ایسا بھی تو نہیں ہوتا، یعنی ایسا آج بھی تو نہیں ہوتا۔ یہود نے یہ کام کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ کیوں؟ ایک رسول کا انکار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، سب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے، یہ چوائس بندوں کا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے اختیار کی بنیاد پر بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ لے کر بنی اسماعیل میں دے دیا، تو اللہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اب اس پر جو اعتراض کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے۔ ناظرین کرام آج کے تناظر میں سود کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے۔ اب کوئی اس پر اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ بے حیائی سے کس نے روکا؟ پردے کا حکم کس نے دیا؟ مال حرام سے بچنے کا حکم کس نے دیا؟ غیبت سے بچنے کا حکم کس نے دیا؟ اینڈ سو آن، یہ احکامات کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اب کوئی اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، اور کوئی اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ بات واضح؟ الحمدللہ۔
جی نوید بھائی، آپ کا کوئی سوال؟ نوید صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، IBA سے اس وقت BBA کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوال ابھرا ہے. جی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی مطالعے میں کہ یہود کی آخرت کی غفلت کی جو وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. تو اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے لیے کوئی جدوجہد کرنا آخرت کی نفی ہے؟ ماشاءاللہ. آخرت سے غفلت کیوں پیدا ہوئی؟ یہود میں دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو کیا دنیا کے لیے جد و جہد کرنا اس سارے حاصل سے اس کی نفی ہو رہی ہے؟ بہت عملی سوال ہے. ابھی تو آپ نے فیلڈ میں بھی جانا ہے، بہت زیادہ پریکٹیکل لائف میں جانا ہے انشاءاللہ. سوال یہ کہ کیا دنیا کی بالکل نفی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. رہنا ادھر ہے مگر فکر وہاں کی کرنی، اور جب فکر وہاں کی ہو تو یہاں کا رہنا بھی عبادت بن جائے گا. ابھی آپ لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، آج اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ کل حلال کمانے کے قابل بھی ہو سکیں، تو وہ حلال کمانا بھی تو ایک فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، تو زوجین کے حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنا، کیا یہ دنیا داری ہے؟ یہ دین کا تقاضا ہے. دین کا تقاضا ہے. صرف مسئلہ کیا ہے؟ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں. رہنا ادھر ہے، جانا ادھر ہے. یہاں کیسے رہیں؟ اس کتاب کے سائے تلے اور صاحب کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ کے مطابق. تو پھر ہمارا کھانا پینا بھی، سونا جاگنا بھی، کمانا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. پھر وہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ وہ دین کا حصہ بن جائے گا. اس نقطۂ نظر کی تبدیلی اصل میں یہ دین چاہتا ہے. پھر یہاں رہ کر فکر وہاں کی ہوگی، لیکن یہاں جو رہیں گے یہاں کے معاملات کریں گے، مگر وہ معاملات جب کتاب و سنت کے تابع ہوں گے تو وہ بھی آخرت کے اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. جی طلحہ، آپ کے پاس کوئی سوال؟ آیت نمبر 97 میں دیکھا گیا تھا کہ ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا ہے قرآن. تو اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد؟ ماشاءاللہ، ایک تو آپ نے سوال بھی یاد رکھا اور آیت کا نمبر بھی یاد رکھا. ناظرین کرام، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوٹس بھی لیتے رہیں اور ہمارا ذاتی تعلق قرآن سے مضبوط ہو. آیت نمبر 97 میں ذکر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا. اللہ اکبر. ناظرین، ایک پروگرام میں اشارتاً بات تو آئی تھی، تھوڑا سا دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا تو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ جلال ہے قرآن کا کہ پہاڑ جیسی سخت شے پر بھی نازل ہوتا تو دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا وہ قلب محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد ہے نا بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شق صدر کا معاملہ ہوا تھا نا، سینہ اتھر چاک کیا گیا تھا، اور معراج کی شب یہ واقعہ ہوا کہ وہ سینہ اتھر سے اس دل کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا تھا. کیا وہ دل محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآن کریم کے عظیم بوجھ کو نزول کے لیے اللہ نے چنا بھی اور تیار بھی کیا؟ اور کیا وہ دل ہوگا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں پوری امت کا غم تھا کہ راتوں کو اٹھ کر امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے اور قیامت کے دن سجدے میں ہوں گے اور امت کی شفاعت کی اللہ کے سامنے درخواست رکھ رہے ہوں گے؟ تو یہ عظمت ہے رسول اللہ کی کہ آپ کے قلب اطہر کا بیان ہے کہ اس قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے جبریل امین نے قرآن کو نازل کیا علیہم السلام. ناظرین کرام، بڑے قیمتی سوالات آئے، الحمدللہ جوابات سے آپ کی تشفی امید ہے کسی درجے میں ہوئی ہوگی. آخری جو سیگمنٹس ہمارے ہوتے پروگرام میں، اس میں سب سے پہلے ہم حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کن باتوں سے ہم گزرے ہیں اپنے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے. حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے، اللہ سے محبت ہو تو بندہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اللہ سے محبت ہو تو بندہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. دوسری بات، حب دنیا ہی گناہوں کی اصل وجہ ہے. اسی میں ڈوبے یہود تو اللہ کی محبت بھی بھلا دی اور فکر آخرت کو بھی فراموش کر دیا اور موت کے لیے تیار نہیں رہتے تھے. تیسری بات، حسد اور تعصب انسان کو قبول حق سے محروم کر دیتا ہے. کیا حسد ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو؟ کون بتائے گا؟ یہود کو کیا حسد ہو گیا تھا؟ ہم اللہ کی چہیتے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہاں، ایک تو تھا نا زوم تھا ہم اللہ کے چنے ہوئے، اور حسد کیا ہو گیا؟ ہاں، شفٹنگ آف نبوت جو ہو گئی کہ بنی اسرائیل سے لے کر کہاں دے دی گئی نبوت؟ بنی اسماعیل میں. یہ حسد ان کو ہوا. تو حسد اور تعصب انسان کو قبول حق سے محروم کر دیتا ہے. ناظرین کرام، اللہ ہمارے دل و دماغ کو کھولے اور ہمیں حسد، تعصب اور اس طرح کی
बुरी सिफात से बचने की तौफीक दे ताकि हम हक़ को माने भी, कबूल भी करें और इसके तकाज़ों पर अमल भी करें। हासिल कलाम नाज़िर किराम, हासिल मुताला के बाद अब चलते हैं जायज़े की तरफ इस तनाजुर में कि जो कुछ हमने समझा हम कहाँ खड़े हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या हम अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ रखते हैं? यह है असल मसला। एक हदीस आपको मैंने पहले भी सुनाई थी नाज़रीन, आपको शायद याद होगी, बहक़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है अल्लाह भी उससे मुलाकात करना चाहता है, और जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। क्या हम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, क्या हम अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ रखते हैं? दूसरा सवाल, क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? आएगी तो सही, 2-4 साल में भी आ जाती है बच्चे को, 20-21 साल में भी आ जाती है, 40-50 में भी आएगी ज़रूर, जाना ज़रूर है। क्या हम मरने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? नंबर 3, क्या हम तलाश हक़ और कबूल हक़ के लिए मेहनत करते हैं? बनी इसराइल तो दुनिया की मोहब्बत में डूब गए, हक़ को क्या कबूल करते? हसद का शिकार हो गए, क्या मानते? हम जायज़ा लें, क्या हम तलाश हक़ और कबूल हक़ के लिए मेहनत करते हैं? नाज़रीन किराम, आखिरी 2 बातें गुज़िश्ता सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पिछले प्रोग्राम में सवाल रखा गया था, कुरान करीम में पर्दे से मुताल्लिक़ अहकामात किन सूरतों में आए हैं? मुताला कीजिएगा इन आयात का। और जो लोग कहते हैं ये मौलवी ने पर्दों की बातें करनी शुरू कर दी, पर्दे की बात करना शुरू कर दी, ये मौलवियों का मसला नहीं है, ये रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं। कुरान की तफासिर खोलिए, मुस्तनद उलमा की तफासिर खोलिए जिन पर पूरी उम्मत का एतबार है, और पढ़िए कि क्या लिखा है इनमें। हवाले हम आपके सामने रख देते। सूरह नूर आयत नंबर 31, औरतों को तफसीलात अता की गई पर्दे के बारे में। फिर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, आयत नंबर 33, आयत नंबर 53, आयत नंबर 59। अहज़ाब आयत 32, आयत 33, आयत 53 और आयत 59। नोट कर लीजिए, तफासिर का मुताला कीजिए, पर्दे के अहकामात की तफसीर आपके इल्म में आएगी। नाज़रीन किराम, आखिरी बात, आज का सवाल आपकी खिदमत में रखते हैं। आज का सवाल यह है कि सूदी लेन देन पर कुरान करीम में क्या डरावा दिया गया है? सूदी लेन देन पर कुरान करीम में क्या डरावा दिया गया है? तलाश कीजिए। अगले प्रोग्राम में इसका जवाब आपकी खिदमत में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह को खुश रखे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।